بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قصص الانبیاء کی سیریز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کا نمبر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام بطشہ بنت ہنا تھا۔ اپنے والد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام شام کے تخت پر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہ اور نبی بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلطنت پر اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھے اور انگوٹھی سلطنت انگلی میں پہنی تو لوگوں سے کہا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جانور کی بولی سکھلائی۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں درکار ہے اللہ نے مجھے اور میرے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت فرمائی اور بزرگی دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں ہوا کو مسخر کر دیا۔ دنیا کے تمام انسان ہی نہیں بلکہ ہر حیوان، چرند، پرند، درند، یہاں تک کہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تو وہ ہوا پر چلتا تھا۔ تمام پرندے جھنڈ کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر اپنے پروں کا سایہ کرتے۔ تخت کے دائیں جانب آدمیوں کی فوج جبکہ بائیں جانب پریوں کی فوج ہوتی اور سب دیو پیچھے کھڑے ہوتے۔ وہ سب حلقہ باندھ کر ان کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب، میرا قصور معاف فرما اور مجھے ایسی حکومت بخش دے جو میرے بعد اور مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ پھر ہوا کو آپ علیہ السلام کے مطیع کر دیا۔ جہاں پہنچنا چاہتے آپ کے حکم کے مطابق نرمی سے چلتی۔ شام سے یمن اور یمن سے شام، 1 مہینے کی راہ آدھے دن میں پہنچاتی۔ ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ جس قدر مضبوط لوگ عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خور تھے، اللہ کے حکم سے سب ان کے ماتحت تھے۔ اگر کوئی جن کسی آدمی کو ستاتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر لیتے یا پھر بند کر کے دریا میں ڈال دیتے یا زمین میں ہی دفن کر دیتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت حرکت میں آ جاتا۔ طاؤس و طوطی اپنے پر پھیلا دیتے اور ان سے بوئے مشک عنبر کی نکلتی اور 2 شیر ان کے سامنے سرنگوں رہتے اور کبوتر اس ستون سے اس ستون پر اڑتے پھرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر تورات پڑھتے اور مخلوقات پر حکمرانی کرتے۔ وہ سب کی بولیاں سمجھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب سارے جہاں کی سلطنت مل گئی تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا الہی، میری آرزو ہے کہ میں ایک دن سارے عالم مخلوقات، سمندروں، پہاڑوں، دیووں، پریوں، چیونٹی، مکھی، ہوا کے کیڑے مکوڑے، جتنے بھی ذی روح ہیں، میں ان سب کی دعوت کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے سلیمان، میں سب کو روزی پہنچاتا ہوں۔ میری مخلوقات بے شمار ہیں، تم سب کو کھلا نہیں سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے رب العزت، تو نے مجھ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، تیری عنایت سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کے لیے کھانا تیار کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ دریا کے کنارے ایک بہت بڑا وسیع میدان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیوؤں کو حکم دیا۔ انہوں نے اس میدان کو جھاڑو دے کر صاف کر دیا۔ مشرق اور مغرب اور سارے جہاں سے اس میدان میں کھانے پینے کا سامان رکھا گیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو جن و انس و حیوانات سب کو اس وسیع میدان میں بٹھایا۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمان کو دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھ دو تاکہ ان کی نظر سب پر پڑے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت دریا سے ایک مچھلی نے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے حضرت، مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ آج تم نے تمام مخلوقات کا کھانا تیار کیا ہے۔ میں بہت بھوکی ہوں، پہلے مجھ کو کھلا دیجیے۔ حضرت سلیمان نے کہا، ذرا صبر کر، سب کو آنے دے، ان کے ساتھ ہی جتنا چاہو کھا لینا۔
وہ بولی میں اتنی دیر سب کا انتظار نہیں کر سکتی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا تو اس میں سے جو چاہے کھا لے۔ اس مچھلی نے ایک ہی لقمے میں سب کچھ کھا لیا اور پھر مزید مانگا، اے سلیمان مجھ کو اور کھانا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہا اے مچھلی، میں نے تو تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا، تو سب کھا گئی، اب اور مانگتی ہے؟ مچھلی نے کہا اے حضرت، اللہ تعالیٰ ہر روز مجھ کو 3 لقمے دیتا ہے، جو تم نے تیار کیا تھا یہ میرا 1 لقمہ تھا، ابھی تو 2 لقمے باقی ہیں، میں آج تمہاری میزبانی میں بھوکی رہی، اگر تم پیٹ بھر کر مجھے کھانا نہیں کھلا سکتے تھے تو تم نے ناحق تمام مخلوقات کو بلوا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر بہت حیرت زدہ ہوئے، سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، رو رو کر کہنے لگے الہی میں نے قصور کیا، تیری بارگاہ میں نادانی کی، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ کو اور سارے جہاں کو روزی دینے والا صرف تو ہی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور حیوانات دیوں کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں بے شمار چیونٹیاں تھیں۔ چیونٹیوں کی سردار نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو کچل دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور چیونٹی کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا اے چیونٹیوں کی سردار، تم نے اپنے لشکر کو یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتے ہیں، اپنی غاروں میں گھس جاؤ، کیا تم نے مجھے کسی پر ظلم کرتے دیکھا ہے؟ چیونٹی بولی اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو یا آپ کے لشکر کو کسی سے کچھ ظلم کرتے نہیں دیکھا، میں نے احتیاطاً کہا تھا کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ چیونٹی بولی اے حضرت ایک بات پوچھوں، خدا نے جو انگوٹھی آپ کو دی ہے اس کا بھید کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں جانتا ہوں، تم بتاؤ۔ اس نے کہا خدا نے تم کو مشرق سے مغرب تک جو سلطنت دی ہے وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ آپ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ دنیا کی کچھ حقیقت نہیں ہے، اور اللہ نے ہوا کو تمہارے حکم کے تابع اس لیے کیا ہے کہ مدت کے بعد دنیا تمہیں ہوا جیسی لگے۔ پھر چیونٹی بولی اے حضرت، سلیمان علیہ السلام کے کیا معنی ہیں، آپ علیہ السلام جانتے ہیں؟ حضرت نے کہا نہیں۔ وہ بولی سلیمان کے معنی ہے کہ دنیا کی زندگی میں دل مت لگاؤ، ہر وقت موت قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانے کی اجازت دی۔ چیونٹی بولی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں سے آپ علیہ السلام کچھ تناول فرمائیں۔ حضرت نے کہا بہت اچھا۔ اس وقت چیونٹی نے ٹڈی کی ایک ران لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر ہنس کر بولے اے چیونٹیوں کی سردار، میرے اور میرے لشکر کے لیے ایک ران کیا کافی ہوگی؟ چیونٹی نے کہا حضرت اس ٹڈی کی ران کو کم نہ جانیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اس میں بہت برکت ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہا اے رب العزت، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے باپ کو دی ہیں، اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، تیری قدرت بے انتہا ہے اور عظمت اور بزرگی کے لائق تو ہی ہے۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ سناؤں گی انشاءاللہ تعالی۔